میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، میری ضد تمہارے لیے اس کا باعث نہ ہو جائے کہ ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، کہ تم پر بھی اسی طرح کی مصیبتیں آ پڑیں جیسے قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر پڑی تھیں۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو بھی تم سے بہت دور نہیں ہوئی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بت پرستی سے اور ناپ تول کی کمی سے روکا تو وہ لوگ رکے نہیں، وہ الٹی سیدھی دلیلیں دینے لگے کہ ہم اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھے ہیں، ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم کا ذکر، ان کی قوم کا ذکر 19ویں پارے میں سورہ شعراء میں بھی ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، کہ جھاڑیوں والوں نے اپنے رسولوں کو، ہمارے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جبکہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے۔ تو ان کی قوم کا جو ذکر ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا، وہ اصحاب الایکہ سے بھی ہے، یعنی جھاڑیوں والا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ لکڑیوں کے بت بناتے تھے، جھاڑ سے، درختوں سے بت بناتے تھے اور اس کی پرستش کرتے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الایکہ، جھاڑیوں والا کہا گیا۔ اور یہاں پر تو وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ کل میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ عمان کی طرف، عمان نہیں، معان، مدین کو آج کے زمانے میں معان کہتے ہیں، اور یہ سیریا میں ہے، یعنی ملک شام میں ہے۔ عمان اور مسقط تو کہیں اور ہے، الگ علاقے ہیں، الگ شہر ہیں۔ تو مدین سے معان یاد رکھیں، آج اس کو معان کہتے ہیں مدین کو۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام پھر یہ فرما رہے ہیں کہ اے میری قوم، تم میری جو مخالفت کر رہے ہو اور اس میں جو ضد میں آ جا رہے ہو، کہیں تمہیں بھی اسی طرح کا عذاب نہ آ جائے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو آیا تھا۔ اور حضرت فرما رہے ہیں وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط کا جو انجام ہوا وہ تو بہت زمانہ بھی نہیں ہوا ہے۔ یہ دوسرا مطلب یہ کہ قوم لوط کے جو اوپر عذاب آیا ہے اس کو تم دیکھ سکتے ہو، وہ بستی قریب میں ہے، ملک شام میں ہی ہے، صدوم میں ہے، صدوم کے علاقے میں، تو جا کر دیکھ لو کہ ان کا انجام کیسا ہوا ہے۔ تو میری مخالفت مت کرو اور ضد میں مت آؤ
کیونکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، انسان جب ضد میں آ جاتا ہے تو صحیح بات کو بھی غلط کہہ دیتا ہے، حق بات کو بھی جھٹلا دیتا ہے، کیونکہ وہ ضد میں ہے، انا کا مسئلہ ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پنچوں کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن پرنالہ یہیں سے بہے گا، پرنالہ یہیں رہے گا۔ یعنی پرنالہ کسے کہتے ہیں؟ وہ چھت میں جو پائپ ہوتی ہے نا جس سے پانی گرتا ہے، تو وہ کبھی کبھی اس طرح سے پائپ لگائی جاتی ہے کہ وہ بازو والے کے مکان پر پانی گرتا ہے، اور اگر بازو والے کا مکان کچا ہے تو یہ پانی اس میں سوراخ بھی کر دے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو پتھر پہ پانی گرے متصل تو بلا شبہ گھس جائے پتھر کی سل، تو کنٹینیو اگر پانی گرے گا تو اس میں سوراخ ہو جائے گا۔ تو لوگ ایسا کہتے ہیں کہ پنچوں کا جو حکم ہے، پنچایت بیٹھ گئی، بازو والے نے پنچایت بلا لیا کہ میرے گھر پہ پانی گر رہا ہے، تو آدمی کہہ رہا ہے ان کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن پرنالہ تو وہیں رہے گا۔ سمجھ میں آئی؟ یہ ضد کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ تم اپنی ضد میں اور میری مخالفت میں کہیں جیسے اگلی قوموں کو عذاب ہوا ہے کہیں تم کو بھی وہ عذاب نہ آ جائے، اس لیے ضد میں نہ آؤ، میری اتباع کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اب تم اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کراؤ اور پھر اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ان ربی رحیم ودود، بلا شبہ میرا رب بڑا مہربان، بڑی محبت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہیں کہ حدیث شریف میں کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار وان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل۔ حدیث شریف کا ترجمہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، اپنی باہوں کو پھیلاتے ہیں تاکہ رات میں پھیلاتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، باہوں کو پھیلاتے ہیں کہ آ جا میرے بندے دن کے اندر تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے۔ حتی تطلع الشمس من مغربہا، یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلنا شروع ہو جائے۔ یعنی قیامت کی جو بڑی نشانی ہے کہ سورج ابھی مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے، لیکن قیامت سے پہلے اور توبہ کا دروازہ بند ہونے کی علامت یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا اور اوپر تک آئے گا، بیچ آسمان تک، پھر واپس چلا جائے گا۔ تو اب جو ہے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، پھر سورج مشرق سے ہی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ بہت بڑی قیامت کی نشانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو کتنے مہربان ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اپنے بندے کی توبہ سے۔ جیسے کوئی آدمی مسافر ہو، حضور نے مثال بھی بیان فرمائی، اس کا سارا ساز و سامان اس کی اونٹنی پر ہو اور پھر اونٹنی گم ہو جائے، اور پھر آدمی تلاش کر کر کے مایوس ہو کر ایک درخت کے نیچے جا کے لیٹ جائے کہ اب موت آ جائے۔ کوئی بات نہیں، کیونکہ اب ساز و سامان تو مل نہیں رہا ہے اور راستہ بھی بھٹک گئے ہیں۔ اب وہ اسی انتظار میں لیٹ گیا، اچانک اس کی آنکھ کھلے اور سامنے اونٹنی موجود ہو، وہ کتنا خوش ہوگا۔ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے ہیں۔ کیسی مثال حضور نے بیان فرمائی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی کرا لو، ثم توبوا الیہ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کے ایک دم قریب ہے، دہانے پر ہے کہ شوال المکرم کا مہینہ شروع ہو جائے۔ تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی بخشش کروا لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کروا لیں اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ توبہ ہو گئی، اب معاملہ کلیئر ہو گیا، اب پھر سے اللہ سے صلح کر کے اب اللہ کی رضا والے کاموں میں ہم اپنے آپ کو لگائیں۔ یہ نہیں کہ توبہ ہو گئی بعد میں پھر وہی رفتاریں بے ڈھنگی، تو اس سے کام نہیں چلے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ آپ آ رہے ہیں، کوئی آدمی آ رہا ہے، اس کی ٹھوکر لگ گئی، اس نے کہا سوری، آپ نے کہا کوئی بات نہیں، پھر شام میں وہی آدمی آ رہا ہے، پھر ٹھوکر مار دیا، پھر کہہ رہا ہے سوری، تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا کہ کیا سوری لگا رکھا ہے؟ صبح میں چلو غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، شام میں بھی جان بوجھ کے۔ تو اب اللہ سے معافی ہو گئی، اب نیکی کے راستے پر آ جانا چاہیے، لیکن پھر وہی گناہوں کے کام اور توبہ بھی۔
تو یہ مناسب نہیں ہے. لیکن پھر بھی بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ توبہ کرتے رہنا چاہیے. گناہ ہوتے رہتے ہیں تو توبہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جب گناہ نہیں چھوٹ رہے ہیں تو توبہ بھی مت چھوڑیے، توبہ بھی مت چھوڑیے، توبہ بھی کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. ان ربی رحیم ودود، بلا شک میرا رب بڑا مہربان، بڑی محبت والا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ تو ایسے ہے جو ایک ماں کے دل میں جو ممتا ہوتی ہے اور محبت ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے. یہ صحیح حدیث شریف ہے. اور وہ جو مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ بات بے بنیاد اور بے سند ہے، پتہ نہیں کہاں سے چلا دی گئی ہے. قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا. وہ لوگ کہنے لگے اے شعیب بہت سی باتیں تمہاری کہی ہوئی ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم تم کو اپنے میں کمزور دیکھ رہے ہیں. اب قوم کیا کہہ رہی ہے؟ بہانہ بنا رہی ہے کہ جو تم کہتے ہو سمجھ میں بات آتی نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیا بات کرتے ہیں؟ ایک صاحب اپنی والدہ کو بہو کے حقوق سنا رہے تھے، مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی، کہ بہو کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے، ایسا ہے ویسا ہے. تو وہ ان کی امی نے جب وہ بیانات سنے تو کہنے لگی کہ کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کو جو ہے ہٹاؤ، دوسرا کوئی بیان لگاؤ، کیونکہ اس میں بہو کے حقوق بیان کیے جا رہے تھے. تو جب آدمی کو نہیں ماننا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی طرح سے بہانہ کرتا ہے کہ کیا بیان کرتے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ شعیب تم جو باتیں کہتے ہو اکثر تو ہمیں سمجھ میں پلے نہیں پڑتی ہیں اور ہم تم کو بہت کمزور دیکھ رہے ہیں. کمزور دیکھنے کا دو مطلب ہے کہ تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ایک دم 3rd کلاس کے لوگ ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ مضبوط لوگ نہیں ہیں، ہائی لیول کے لوگ، پارٹی لوگ نہیں ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اور دوسرا کمزور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو، تمہاری عقل اب کام نہیں کر رہی ہے، ایسی باتیں کیسی کرتے ہو، کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے. یہ سب بڑھاپے کا اثر ہے. ایک بوڑھا آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا میرے پیر میں درد ہے. تو ڈاکٹر نے کہا یہ بڑھاپے کی وجہ سے. اس نے کہا سر میں درد ہے. اس نے کہا یہ بڑھاپے کی وجہ سے. اس نے کہا بدن میں بھی درد رہتا ہے. اس نے کہا بڑھاپے کی وجہ سے. بوڑھے نے ایک تماچا اس کو لگایا ڈاکٹر کو. تو ڈاکٹر نے کہا یہ بھی بڑھاپے ہی کی وجہ سے. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تمہارے خاندان کا پاس نہ ہوتا تو ہم تم کو سنسار کر چکے ہوتے. اے شعیب علیہ السلام چونکہ تمہارے گھر والے ہیں، فیملی ہیں، تو اس لیے ہم تھوڑا دبتے ہیں، ورنہ تم کو پتھر مار مار کے ہم لوگ ختم کر دیے ہوتے. تو حضرت شعیب علیہ السلام اور وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور ہماری نظر میں تمہاری کوئی توقیر نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، آپ ہماری نظر میں معزز آدمی نہیں ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم. کتنا برا بھلا کہہ رہے ہیں بتاؤ. کیا تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. لیکن دین کی خاطر انبیاء اکرام نے مشقتیں برداشت کی، لوگوں کی کڑوی کسیلی سنے. آج تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سب ہم کو حضرت حضرت ہی کرتے رہیں اور سب ہمارے گن ہی گاتے رہیں اور سب تعریف ہی کرتے رہیں. کوئی برا بھلا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ہم بہت اچھے ہیں. نبیوں سے اچھا کون ہو سکتا ہے روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے بعد. لیکن ان لوگوں کو کتنا برا بھلا کہا گیا، ستایا گیا اور ان کی انسلٹ کی گئی بھری محفل میں. لیکن ان کا یہی حال تھا کہ لوگ ہمیں سمجھے محروم وقار و تمکین، پر وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا. لوگ کچھ بھی سمجھتے رہے کہ ان کی عزت نہیں ہے، ان کی ویلیو نہیں ہے، لیکن اللہ کے دربار میں اپنی عزت گھٹنی نہیں چاہیے. اللہ کی نگاہ میں ہمارا مقام بلند ہونا چاہیے، معاملہ صاف ہونا چاہیے. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا قال یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ، فرمایا کہ اے میری قوم کیا میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے بھی زیادہ باتوقیر ہے کہ تم میرے خاندان کا تو لحاظ رکھ رہے ہو اور اللہ کا لحاظ نہیں رکھ رہے ہو. اللہ کا ڈر تمہارے دل میں نہیں ہے، خاندان کا ڈر ہے. عجیب بات ہے. واتخذتموه وراءکم ظہریہ، اور اس کو تم نے پس پشت ڈال دیا، یعنی اللہ کے احکام سے روگردانی کر رہے ہو، اس کی طرف کوئی تمہاری توجہ نہیں ہے اور خاندان کی بات کر رہے ہو. ان ربی بما تعملون محیط، یقیناً میرا رب تمہارے سب اعمال کو احاطہ کیے ہوئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سب باخبر ہیں، جو کر رہے ہو جو کہہ رہے ہو اللہ سب باخبر ہے.
وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اے میری قوم تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی اپنے طور پر عمل کر رہا ہوں۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں تو حضرت نے فرما دیا لکم دینکم ولی دین، اس کا مطلب یہ کہ تم تمہارے دین پر چلو، میں میرے دین پر چلتا ہوں، تم اپنا عمل کرو، میں بھی اپنا عمل کرتا ہوں۔ سوف تعلمون، اب جلد ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے، من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، کہ کون شخص ہے جس پر ایسا عذاب آیا چاہتا ہے جو اس کو رسوا کر دے، اور کون شخص ہے جو جھوٹا تھا۔ تم کو پتہ چل جائے گا کہ کس پر ذلت والا عذاب آئے گا اور کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر رہتا ہوں کہ انجام کس کا اچھا ہوتا ہے، دیکھ لیں گے جب نہیں مان رہے ہو تو۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا یعنی عذاب، تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور جو ان کے ہمراہی میں اہل ایمان تھے ان کو اپنی عنایت سے بچا لیا، اور ان ظالموں کو ایک سخت ان کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب میرا عذاب آ گیا تو حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان کو ہم نے نجات دی، بچا لیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ان ظالموں کو ایک سخت آواز نے آ پکڑا، سو اپنے گھروں کے اندر اوندھے گرے رہ گئے اور مر گئے۔ عذاب یہ آواز کیسی تھی؟ آواز کے بارے میں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ بجلی کی کڑک اتنی سخت تھی کہ وہ سب کے سب جو ہے اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر گئے، اور دوسرا یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز، اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ چیخ مارے، انہوں نے جب چیخ ماری اس کی وجہ سے یہ قوم مردہ ہو گئی، اپنے گھروں میں اوندھے منہ گر گئی۔ کأن لم یغنوا فیہا، جیسے وہ ان گھروں میں تھے ہی نہیں، بسے ہی نہیں تھے، اس طرح کے حالات ہو گئے۔ کبھی کبھی کسی بستی پر عذاب آتا ہے یا وہاں سونامی آتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی شہر بسا ہی نہیں تھا، جیسے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اہل غزہ پر کہ وہاں پر اس طریقے سے بمباریاں ہوئی ہیں کہ سارا میدان ہو چکا ہے، ایسا لگتا ہی نہیں کہ غزہ بھی کبھی جنت نشاں تھا۔ الا بعدا لمدین کما بعد ثمود، خوب سن لو کہ مدین کو رحمت سے دوری ہوئی جیسا سمود رحمت سے دور ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف تھے، تو جیسے ان پر عذاب آیا اور وہ لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اس طریقے سے مدین والے بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے اور ان پر بھی عذاب اللہ کا آ گیا۔ کیوں؟ مخالفت کی وجہ سے، اور نبی نے ان کو سمجھایا پھر وہ نہیں مانے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے ہر زمانے کے لیے، ہر زمانہ میں رہا ہے اور آئندہ بھی رہے گا انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ڈائریکٹ عذاب نہیں دے دیتے، ان کو سمجھانے والا دیتے ہیں، ان میں سمجھانے والا بھیجتے ہیں، لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں اور حق بات کو نہیں مانتے، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ یہ قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، حدیث شریف میں ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر قحط سالی نازل فرماتے ہیں اور چیزوں میں مہنگائی پیدا فرما دیتے ہیں، چیزوں میں مہنگائی بہت عام ہو جاتی ہے۔ پھر یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے کیونکہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور ناپ تول میں کمی کرنے کا کیا مطلب ہے وہ میں نے بتلایا تھا۔ ایک مطلب تو واقعی ہے کہ کوئی چیز آپ وزن کر کے دے رہے ہیں اس میں کمی کر دے رہے ہیں، میٹر میں سیٹنگ کر دے رہے ہیں، ترازو میں کچھ لگا دے رہے ہیں، چمبک لگا دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ 150 گرام آپ کو بچ رہا ہے، تو یہ بھی گھپلا ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو فرائض منصبی ہے، جو آپ کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، اس میں آپ کوتاہی کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی لائن سے ہو، میاں بیوی کے لائن سے ہو، اولاد اور جو ہے والد کے لائن سے ہو، ڈیوٹی پانی کے لائن سے ہو، جو بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی کل شیء وفاء وتطفیف، ہر چیز میں وفا بھی ہے اور اس میں کمی کوتاہی بھی ہے۔ نماز میں وفا بھی ہے کہ نماز مکمل پڑھی جائے سنتوں کی رعایت کرتے ہوئے، مستحبات اور واجب اور فرائض کی رعایت کرتے ہوئے، تو یہ وفا ہے۔ اور اس میں کمی کوتاہی کرنا، سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، جلدی جلدی پڑھ لے رہے ہیں،
سنن و آداب کی رعایت نہیں کر رہے ہیں، تو یہ ناپ تول میں کمی ہے، یعنی نماز میں کمی ہے۔ تو اس کا تعلق جو ناپ تول کی کمی کا تعلق ہے وہ چیزوں میں بھی ہے اور اعمال میں بھی ہے اور عبادات میں بھی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔